الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. ایک مومن مرد اور عورت کے دل و دماغ پر آخرت کی فکر کا جتنا غلبہ ہونا چاہیے اور ہمارے دلوں میں جنت کے شوق کا جو غلبہ ہونا چاہیے. ہمیں شرمندگی کے ساتھ اعتراف ہے کہ ہمارے دل و دماغ کی وہ کیفیت نہیں. ہم پر دنیاوی مسائل، خواہشات، تمناؤں، ضرورتوں کب بہت غلبہ ہے. ہم آخرت کا انکار تو نہیں کرتے اور یہی فرق ہے ہم میں اور ایک کافر میں. لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آخرت کی جو فکر کا غلبہ ہونا چاہیے، جنت کا جو شوق اور اللہ کے عذاب کی جگہ جہنم کا جو ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ ہم میں سے اکثر کو نصیب نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مستقل تبدیلی نہیں آ پاتی. رمضان کا مہینہ اصل میں ایک ایسا موقع اللہ تعالی ہر سال دیتے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کو صحیح گزار لے تو مستقل طور پر اس کا حال بدل جاتا ہے. امام ربانی حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ بندے کے دل کا جو حال رمضان کے پورے مہینے میں رہے گا وہی سال بھر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے، اس مہینے کا اثر اگر کسی نے اس مہینے کے اندر بھی دل کے کیفیت کو بدلنے میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا، اور وہی دنیا ہی کا فکروں کا غلبہ اس کے دل و دماغ پر چھایا ہے، تو پھر پورے سال وہ اس مصیبت سے نکل نہیں پائے گا. آج پہلا ہی دن ہے. اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھ کر اس مہینے میں آخرت کی فکر کو، جنت کے شوق کو اور جہنم کا خوف اور ڈر کو اپنے دل و دماغ پر غالب کریں. عجیب ہوتا ہے تربیت یافتہ، ہدایت یافتہ مومن کا دل. وہ دنیاوی مسائل اور دنیاوی ذمہ داریوں کو بالکل نظر انداز نہیں کرتا. وہ خیال رکھتا ہے، اپنی فرائض کو نبھاتا ہے، ادا کرتا ہے، حقوق کو ادا کرتا ہے،
لیکن وہ فرائض بھی ادا کرتا ہے آخرت کے لیے. وہ اپنے رشتہ داروں کے، گھر والوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے. کمائی بھی اگر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، روزی کی محنت کرتا ہے. ایک عورت ایک ماں کی ذمہ داری پوری کرتی ہے تو وہ بھی سب اس یاد کے ساتھ کہ یہ سب آخرت میں کام آئے گا. آخرت کے لیے وہ دنیا میں لگتا ہے، وہ دنیا کے لیے دنیا میں نہیں لگتا. بہت بڑا فرق ہے. ایک ایمان سے محروم شخص بھی دنیا میں لگتا ہے اور ایک ایمان والا شخص بھی دنیا میں لگتا ہے. دیکھنے میں دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہ بھی مزدوری کر رہا ہے، وہ بھی مزدوری کر رہا ہے. یہ بھی دکان چلا رہا ہے، وہ بھی دکان چلا رہا ہے. یہ بھی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی بازار سے گھر کے لیے ایک سامان لا رہا ہے، بچوں کی دوا علاج کی فکر کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے. دیکھنے میں کوئی فرق نہیں. لیکن جو ایمان والے کی دل کی نیت اور کیفیت ہوتی ہے، وہ بچے کو لے کے جب ڈاکٹر کے یہاں جا رہا ہوتا ہے، وہ جب دکان کھول رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کو یہ بات یاد ہوتی ہے کہ اس عمل کو قبول کر کے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مغفرت فرما دے، جنت دے دے، راضی ہو جائے. میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، میری آخرت بنے گی. اس سوچ کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا کسی کافر کے دل و دماغ میں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہاں ذہن اس حد تک پہنچ ہی نہیں پاتا. جو بات بہت فکر کی ہے وہ یہ کہ یہی ہمارا بھی حال ہو گیا. ہم بھی یہ ساری دنیاوی کام آخرت سے پوری غفلت کے ساتھ کرتے ہیں. اس وقت نہیں ہمارے اندر یاد ہوتی یہ بات. کاش کہ اس کی مشق ہو جائے، کاش کہ اس کی مشق ہو جائے تو گویا ہر قدم عبادت میں لکھا جائے گا. آپ دکان جا رہے ہو، آپ دفتر جا رہے ہو، آپ جاب پر جا رہے ہو، آپ بچے کو ڈاکٹر کے لے کے جا رہے ہو، بچوں کو گھمانے لے جا رہے ہو، سب عبادت. اور سب سے نور ہی نور بنے گا دل میں. یہ نہیں کہ بس ایک آدھ عمل سے نور بنے باقی کسی سے نہ بنے. جتنی نورانیت کی انسان کو ضرورت ہے، اس بات کو بہت غور سے سنیں، نورانیت کی جس مقدار کی ہم کو ضرورت ہے وہ مقدار 2-3 عمل سے حاصل نہیں ہو سکتی. ہمارے 100 میں سے 90 عمل تو ہوں بالکل غفلت کے ساتھ اور 10 عمل ہوں یاد کے ساتھ. اس سے دل کے اندر وہ مستقل والی کیفیت پیدا نہیں ہو پاتا. وہ تو ہر کام جہاں تک ہو سکے ہمارے دلوں میں بہت سے شوق رکھے گئے ہیں. یہ شوق صرف دنیا میں پورا کرنے کے لیے نہیں رکھے گئے. ان شوقوں کو جنت میں پورا کرنا ہے. یہ شوق اس لیے رکھے گئے کہ ان شوقوں ہی کی وجہ سے جنت کا شوق دل میں پیدا ہو جائے. عجیب بات ہے. یہ شوق نہ ہوتے ہمارے اندر تو جنت کا اشتیاق کیسے پیدا ہوتا. ہمارے محقق علماء بزرگوں نے لکھا ہے بہت کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں، کھانا پینا، پھل، شاندار محلات، بڑھیا بستر، حسن و جمال، جوانی، یہ سب خوب بیان کیا. حالانکہ اس سے بھی اونچی نعمتیں جنت میں موجود ہیں جو اصل مقصود ہیں، لیکن ان کا زیادہ ذکر کیا ہے.
ان کا زیادہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ ان کا شوق ہمارے دلوں میں، سب کے دلوں میں ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ان سارے شوقوں کو ہم دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات ہم کو یاد رہے کہ یہ شوق تھوڑے بہت کسی حد تک یہاں پورے ہو جائیں، اصل تو ان کے پورا ہونے کی جگہ جنت ہے۔ تو رمضان مبارک میں اللہ کرے کہ ہم لوگ اپنے دل و دماغ کی کیفیت کو ہر وقت آخرت کی طرف متوجہ رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ خوب ہر وقت سوچ اسی کی، جنت جہنم جنت جہنم، کبھی شوق پیدا ہو رہا ہو جنت کا اور بڑی امید والی دعائیں ہو رہی ہوں، دل سے نکل رہی ہوں، اور کبھی جہنم کا خوف دل میں آ رہا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی جنت کی تیاری کرنے والا؟ اللہ اکبر، عجیب سوال، یعنی صحابہ کی مجلس ہے اور حضور پوچھ رہے ہیں کہ ہے کوئی جنت کی تیاری کرنے والا تم میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شخص بھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیسی جگہ ہے۔ ہی ورب الکعبہ نور یتلألأ وریحانۃ تہتز، آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، وہ ایک چمکتا ہوا نور ہے، خوشبودار پھول ہیں اس میں، جھومتے ہوئے پھول ہیں، شاندار محلات ہیں، بہتے ہوئے دریا ہیں، پکے ہوئے پھل ہیں، خوبصورت بیویاں ہیں، بے شمار کپڑوں کے جوڑے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا عیش ہے، میوے اور پھل ہیں، سبزہ اور شادابی ہے۔ بتاؤ کون ہے تم میں سے جو جنت کی تیاری کرے؟ صحابہ کرام نے سب نے بلند آواز میں کہا، نحن المشمرون لها، اللہ کے رسول ہم سب جنت کی تیاری کرنے والے لوگ۔ تو آپ نے فرمایا قولوا انشاءاللہ، آپ نے فرمایا کہ ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہو، کیونکہ کوئی دعویٰ نہ ہو جائے۔ ہم سب بھی صحابہ کی تقلید کرتے ہوئے ان کا اتباع میں شوق کے ساتھ، شوق کی کیفیت کے ساتھ دل میں اللہ کے رسول کو جواب دیں، کیونکہ حضور کا سوال تو ہم تک بھی پہنچ گیا نا، کون ہے تیاری کرنے والا؟ تو ہم بھی تو جواب دیں، ہم بھی جواب دیں انشاءاللہ اللہ کے رسول آج ہم ارادہ کرتے ہیں، اب ہم بھی تیاری کرنے والوں میں اپنا نام لکھائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے جنت بنائی تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ذرا اس کو دیکھ کر آؤ۔ جبریل گئے اور جو جنت کا نظارہ کیا تو حیران رہ گئے، واپس آ کر کہا اللہ کے رسول قسم ہے آپ کی عزت کی، ایسی جگہ آپ نے بنائی ہے کہ جو شخص بھی اس کے بارے میں سن لے گا وہ تو جا کر رہے گا، وہ تو جا کر رہے گا۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ جو نفس کے خلاف زندگی گزار کر جنت میں جانا لازم ہے وہ سارے حقائق بھی کھول دیے، کس راستے سے جا کر گزر کر نفس کو کتنا دبا کر جنت میں جا پائیں گے لوگ، یہ ساری بات بھی اللہ نے وہاں پر
ایک جسمانی شکل میں عطا کرتا پیدا کرتا. پھر جبریل سے کہا دوبارہ جانا، اب ایک چکر پھر لگاؤ. تو حضرت جبریل پھر گئے اور آپ جو واپس آئے تو کہا کہ اے اللہ آپ کی قسم، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہے کہ شاید ایک بندہ بھی اس میں نہ جا پائے. نماز کے لیے سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو، تہجد کے لیے نرم گرم بستروں کو چھوڑنا، گرمیوں میں رات چھوٹی ہونے کے باوجود فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، آنکھوں کو نیچا رکھنا، بد نظری سے بچنا، شہوتوں کو قابو میں رکھنا، غصے کو قابو میں رکھنا، یہ ساری چیزیں جو سجی ہوئی دیکھی حضرت جبریل نے تو کہا کہ اب تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جا پائے. اللہ ایک بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نونوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن انہوں نے اپنی مجلس میں یہ بات کہی، یہ حدیث پڑھائی، یہ والی حدیث کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد بھی جنت میں تھوڑی سی جگہ خالی رہے گی تو جنت کہیں گے اللہ آپ نے تو مجھے بھرنے کا وعدہ فرمایا تھا، ابھی تو میرے اندر جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اسے جنت میں داخل کریں گے تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو. ان کے جو بڑے جلیل القدر شاگرد تھے مولانا یعقوب صاحب نونوتوی کے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بیٹھے سن رہے تھے. حضرت تھانوی کا بڑا خاص مزاج تھا. تو وہ بولے حضرت اپنے استاد سے بولے حضرت وہ تو بڑے مزے میں رہے، ابھی پیدا ہوئے ہو جنت میں چلے گئے، نئی مخلوق، واہ ہم لوگ اتنا پاپڑ بیل کے جائیں گے اور وہ سیدھے. تو حضرت نانوتوی نے جواب دیا ارے کیا ان کو لطف آئے گا، لطف تو ہمیں آئے گا کہ ہم برسوں کے انتظار کے بعد جنت میں جائیں گے، انہیں کیا. اور پھر آیت پڑھی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جنتی جنت میں پہنچ کر کہیں گے کہ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اب ہم سے غم کو دور کر دیا. تو بغیر انتظار کے جانے میں وہ مزہ تھوڑی آئے گا جو انتظار کرنے والوں کو آئے گا. تو ایک مجاہدہ جنت کا شوق اور جنت کا انتظار بھی ہے. انسان جو اپنے آپ کو یہاں برے کاموں سے روک لیتا ہے وہ وہی انسان ہوتا ہے جسے جنت کا انتظار ہے. وہ سمجھا لیتا ہے اپنے نفس کو کہ تھوڑا انتظار کر لو، ابھی جلدی نہ کرو، ابھی شوق پورا کر لو گے ہمیشہ جہنم میں جاؤ گے، ابھی تھوڑا انتظار کرنے میں میری مدد کر دو، پھر دیکھنا پھر تو مزے ہی مزے. جنت میں اور کوئی کام نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ہدایہ ہے، نہ مشکات، نہ فعلو ہے، نہ کچھ ہے، اور نہ یہ گٹ پٹ انگریزی ہے، کچھ نہیں ہے. وہاں انشاءاللہ ایک ہی زبان ہے، یہ سب بکواس، سب چھٹی.
جو اصلی زبان کہلانے کی مستحق ہے وہاں صرف وہی زبان، باقی یہ بھی کوئی زبانیں لا حول ولا قوت۔ بچے حیران ہوں گے، لوگ ہم کو پڑھاتے ہیں اور ہم کو ہمارے امتحان بھی لیتے ہیں اور یہ بھی کہتے رہتے ہیں ساتھ میں کہ یہ کچھ نہیں۔ ہاں یہ تو کہیں گے بھائی، پڑھائیں گے اور نہیں پڑھو گے تو پھر کان بھی کھینچیں گے، مگر درمیان میں یہ بھی کہتے رہے تاکہ مروبیت نہ پیدا ہو۔ میں تو بار بار کہتا ہوں، بیوی ایک ہوتی ہے، باندیاں کئی ہو سکتی۔ محبت عربی سے کرو، باقی سب باندیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں جنت کی جو تذکرے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مزے لے کر پڑھنے کی توفیق دے، اور جو لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو خوش نصیب ہیں کہ طلبہ ہیں، علماء ہیں، ان کو تو اس وقت رمضان میں جھوم جھوم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جب یہ آیتیں آئیں، چاہے تراویح میں آئیں، چاہے فرض نماز میں آئیں، چاہے اپنی تلاوت میں آئیں، تو ایسے ہی گزر نہیں جانا چاہیے۔ ارشاد ہوا ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ، عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ جو میرے نیک بندے اور بندیاں ہیں وہ ایسے مشروبات، شاندار ڈرنکس کے جام پیئیں گے جس میں خوشبو ملی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور بہترین خوشبو مانی جاتی تھی اس وقت، بہت خاص انداز سے اس کی ملاوٹ کرتے تھے۔ اگر پینے میں ذائقہ بھی بڑھیا ہو، خوشبو بھی اچھی ہو۔ یہ میرے وہ بندے ہوں گے جو فرائض ادا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی، اور یہ لوگ اللہ کی محبت میں ڈوب کر غریب، میرے غریب بندوں اور بندیوں، یتیم بچوں اور بچیوں، اور جیل میں اور قید میں گرفتار لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ سب خدمت خلق کے کام کرتے ہوئے بھی بار بار یہ زبان حال اور زبان قال سے کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہم صرف جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں
اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں. ہمیں ڈر ہے اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور کڑوے دن کا. اس لیے اللہ ان کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا اور ان کی پختگی کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس دے گا. اس حالت میں کہ وہ وہاں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. نہ گرمی ہوگی نہ بہت سردی ہوگی. درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے پھل اس طرح ان کے اختیار میں ہوں گے کہ جو چاہیں پھل حاضر ہو جائیں گے اور وہ پھلوں کا مزہ لیں گے. ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے اور ایسے آپ تھوڑے گلاس جو شیشے کے ہوں گے اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کے بھرنے والوں نے مناسب انداز سے ان کو بھرا ہوگا اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں بہت شاندار سوٹ کی آمیزش ہوگی. ایسے اس چشمے سے جو وہاں ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ خدمت میں دوڑ رہے ہوں گے. اے شخص جو تو ان بچوں کو دیکھے گا تو ایسا لگے گا کہ جیسے موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں. اور اے مخاطب اگر تو اس جگہ کو دیکھے تو اس کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے. ان جنتیوں پر باریک قسم کے سبز باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور موٹے ریشم کے بھی ہوں گے. چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دے گا. ان سب نعمتوں کو دے کر اہل جنت سے روحانی مسرت بڑھانے کے لیے کہا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء. میرے بندوں بندیوں جو تم دنیا میں اعمال کر کے آئے ہو اچھے کام یہ ان کا بدلہ ہے جو تم کو مل رہا ہے. وکان سعیکم مشکورا اور تمہاری جو کوشش تھی محنت تھی وہ کامیاب ہو گئی مقبول ہو گئی. ہم اس زمانے میں ہمارے اس دور میں جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے بہت بڑا تغیر آیا ہے بہت بڑا بگاڑ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آخرت کا تذکرہ نہیں ہے. خال خال کہیں کسی دینی مجلس میں آخرت سننے کو ملتی ہے ورنہ نارمل زندگی کی بعض وقت مہینے گزر جاتے ہیں. ذرا غور کرنا میری بات. بعض وقت مہینے گزر جاتے ہیں اور سچ مچ کوئی سنجیدہ تذکرہ آخرت کا نہیں آتا. مہینے گزر جاتے ہیں کہ ہم بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے آپس میں بات کرتے کھانا کھاتے کوئی تذکرہ کوئی سوچ آخرت کی نہیں ہوتی. نہ جنت کی نہ جہنم. انسان کی فطرت میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی بات کو سوچیں ہی نہ کوئی تذکرہ ہی نہ کریں اس کا اس موضوع پر کوئی بات ہی نہ کریں آپس میں اور وہ آپ کے دل و دماغ پر چھائی رہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. زبان پر تو وہی چیز آتی ہے نا جو دل میں ہے وہی تذکرے وہی فکریں. یعنی یہاں تک کہ ہم کسی سے دعا کی درخواست بھی کرتے ہیں تو زیادہ تر اپنی دنیاوی مسائل کے لیے. یہ غلط نہیں حرام نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دنیاوی مسائل کے حل کے لیے یا کسی سے دعا کے لیے کہنا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو فکر کا غلبہ ہے وہ کس چیز کا ہے ہم سب ذرا سوچیں. کتنی محبت ہوتی ہے ایک شوہر کو اپنی بیوی سے.
وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. لیکن کیا کبھی یہ شوہر سوچتا ہے کہ میری بیوی کا قبر میں کیا ہوگا؟ کتنی محبت ہوتی ہے ماں باپ کو اپنی اولاد سے. کیا کبھی دل و دماغ پر یہ آتا ہے سوال کہ میرے اس بچے اور بچی کے قبر میں کیا ہوگا؟ کیسے گزرے گی اس کی وہ زندگی جو قبر میں گزرے گی؟ کیا ہوگا اس کا آخرت میں؟ اپنے بچوں چہیتی اولاد کے بارے میں بھی نہ جانے کتنی فکریں ہوتی ہیں. وہ فکریں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں وہی فکریں کافر کے دل ماں باپ کے دل میں بھی ہوتی ہیں. اگر ہمارے دل میں ان کی دنیاوی مسائل کی فکروں کے ساتھ آخرت کی فکر بھی ہو تو اس وقت اس رمضان کو میری گزارش بہت سوچ سمجھ کر اپنے حال کو دیکھ کر اور عام حال کا اندازہ کر کر یہ جی چاہتا ہے کہ یہ رمضان خاص طور پر آخرت کے فکر کے غلبے کا مہینہ بن جائے. فکر میں تبدیلی ہو جائے, سوچ میں تبدیلی ہو جائے. اس لیے جتنا ہو سکے جنت کے تذکرے کو, جنت کی تفصیلات کو سوچنا ہے اور جہنم کی تفصیلات کو سوچنا ہے. ایک ہوتا ہے اجمالی طور پر تصور, ایک ہے تفصیلی تذکرہ. دونوں کے نتیجے میں جو دل پر تاثر پڑتا ہے بہت مختلف ہوتا ہے, بہت مختلف. اگر ہم تفصیلی طور پر جنت کے بارے میں سوچیں, آپس میں بات کریں کیا ہوگا کیسے ہوگا, اللہ اکبر, تو شوق پیدا ہوگا. اور یہ شوق ہم کو اپنے مختلف شوقوں کو غلط طریقے پر پورا کرنے سے روک دے گا. کوئی نہیں کہتا کہ شوق تم کو پورے کبھی کرنے ہی نہیں. کہتے یہ ہیں جاننے والے حقیقت کو کہ دیکھو یہ شوق پورے یہاں نہیں پورے ہوں گے. یہ تو تم کو مزہ چکھانے کے لیے شوق دیے گئے ہیں تاکہ جنت کے شوق تمہارے اندر پیدا ہو پائے. اگر ہم کو اچھے کھانوں کا شوق نہ ہوتا اور جنت کے اچھے کھانوں کا تذکرہ کیا جاتا, اگر شاندار شربت پینے کا شوق نہ ہوتا اور گرمی کے روزے کی پیاس نہ ہوتی اور پھر کہا جاتا کہ یہ شربت پلائے جائیں گے وہ شربت پلائے جائیں گے, تو ایسے ہی ہوتا کہ جیسے کسی جانور کے سامنے آپ کوکا کولا رکھ رہے ہیں, کیا کشش پیدا ہوگا. ہمارے اندر شوق ہی نہیں. ذرا سی جلد بازی ان شوق کو پورا کرنے میں ہمیں اس شوق کے پورا کرنے کی اصلی جگہ سے محروم کر دے. اور عجیب بات ہے, غلط طریقے پر ان شہوتوں اور شوقوں کو پورا کرنے کے نتیجے میں دنیا میں ایک الجھن انسان کو نصیب ہوتی ہے. روحانی طور پر اس کو مزہ نہیں آتا, اس کو دیر پا مزہ نہیں آتا. اصلی ذائقہ تو غلط طریقے پر شوق کو پورا کرنے سے اپنے کو روک لینے سے عجیب سسٹم بنایا ہے. ہر شخص تجربہ کر کے دیکھ سکتا. آدمی کا دل چاہ رہا ہے کہ میں دیکھ لوں بازار میں چلتی ہوئی فلاں ہستی کو, دل چاہ رہا ہے کہ آپ موبائل پہ یہ دیکھ لیں اور وہ دیکھ لیں, اور ایک دم سے انسان کو خیال ہو گیا کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ مناسب ہے. تو ایسا سوچ کر اپنے کو روکتے ہی ایک عجیب ٹھنڈک سی اندر محسوس ہوتی ہے, ایک عجب اطمینان سے محسوس ہوتا ہے. اگر وہ شوق پورا کر لیتا تو یہ لذت اس کو نہ ملتی, الٹی الجھن اس کو. اتنی سی بات ہے, اتنی سی
اور اگر انسان کو یہ خیال رہے کہ یہ شوق سب پورے ہوں گے، گھبراؤ مت، تھوڑا انتظار کرو، سب شوق پورے ہوں گے۔ اگر میں شوقوں کو بیان کروں تو بڑا سخت امتحان ہوگا، ایک تو روزہ، اوپر سے شوق، تو شام تک انتظار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ شام کی مجلس ہوتی تو یہ تھا کہ اٹھ کے فوراً شوق پورا کر لیں، اور تھوڑا افطار کا اعلان کرنے والے کو کہہ دیں گے 2 منٹ پہلے کر دو یار، کیا مصیبت ہے، یہ گھڑی غلط ہے۔ تذکرہ کروں شوقوں کا، سب جوان بیٹھے ہیں۔ ایک بار میں عربوں میں جماعت لے کر گیا ہوا تھا، بڈھے بڈھے عرب، قبائلی بدوی، کوئی 80 سال کا، کوئی 85 سال کا، کوئی 70 سال کا، نوجوان تو سب شہر میں تھے، دیہات میں گاؤں میں سب بوڑھے بوڑھے۔ اب میں نے بیان کیا، مشورے سے بیان میرا طے ہوا۔ اب جنت کی حوروں کا بیان شروع ہوا، کیسی آنکھیں ہوں گی، کیسے ہونٹ ہوں گے، کیا قد ہوگا، کیا رنگ روپ ہوگا، کیا خوشبو ہوگی، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ میں بیان کرتے 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 ایک بڈھا کھڑا ہوا، کم سے کم 80 سال، وہ نہیں ہے یہ شیخ، کہاں ہے وہ؟ میں طال عمرک فی الجنہ، وہاں کے جو عامی زبان ہوتی ہے، اللہ تمہیں لمبی عمر دے، جنت میں ہے، کیسے ملے گی؟ میں نے کہا نکلو اللہ کے راستے میں، کہ وعد حق، پکا وعدہ کہ ملے گی؟ ہاں۔ میں نے کہا تم چلو 40 دن کے لیے ملے گی۔ چلنے گا شیخ 4 اشہر ولیکن اب حور جید، ہاں یہ نہیں چلے، پکا وعدہ کرو، بڑھیا حور ملے گی۔ ارے بڑے میاں ماشاءاللہ، نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں ہاتھ ہے، مگر حوصلہ دیکھو، حوصلہ دیکھو۔ اور واقعی اس شخص نے وعدہ پورا کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ میں نے بھی وعدہ پورا کیا ہوگا۔ یہ شوق رکھے اس لیے گئے ہیں، اس کی بہت سی مصلحت ہے، یہ تماشا کرنے کے لیے نہیں رکھے گئے، دل و دماغ پر حاوی کر لینے کے لیے نہیں رکھے گئے، قطعاً نہیں۔ ایک منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پورے نظام کو بنانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کو سمجھ کر جو زندگی گزارے، یہاں بھی اس کے شوق پورے ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کے شوق۔ اس منصوبے کو نہ سمجھ کر جلد بازی کرنے والا انسان یہاں بھی غموں کا شکار، یہاں بھی الجھن کا شکار، یہاں بھی فرسٹریشن کا شکار، یہاں بھی جھگڑوں کا شکار، اور وہاں تو اللہ کی پناہ، صرف غم نہیں ہوں گے، اللہ کی پناہ، وہ سزائیں اللہ نے جہنم میں تیار کر رکھی جلد بازی کرنے والوں کے۔ تم ذرا سے انتظار نہیں کر سکتے؟ تم کو میری بات پہ یقین نہیں تھا؟ تم نے نبیوں کی زندگی پر غور نہیں کیا؟ یہ نبی جھوٹے تھے؟ یہ نبی تم کو سمجھاتے رہے کہ بابا اصل زندگی آخرت کی ہے، جلدی مت کرو، تھوڑی سی احتیاط سے کام لو۔ اس کے بعد دیکھنا، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے کیسے کیسے تمہارے شوق اور ارمان پورے ہوئے، تم جن چیزوں کو کبھی مانگ نہیں سکتے تھے وہ تم کو ملے۔ ایک عام غریب دیہاتی آدمی کے شوق کیا ہوتے اور امبانی اور اڈانی کے شوق کیا ہوتے؟ سوچو۔ اب ایک عام غریب آدمی جب جنت میں پہنچے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک غریب انسان جب زندگی میں پہلی بار بمبئی آتا ہے تو کڑوا تیل خریدتا ہے، سرسوں کا تیل،
اور وہ سر میں خوب لگا کر میک اپ کرتا ہے کہ بمبئی جا رہا ہے۔ اب تو خیر آنا جانا بہت آسان ہو گیا، لیکن پچھلے 25 30 40 سال پہلے ہم لوگوں کے بچپن میں بہت فرق تھا، بہت فرق، اتنی تیزی سے فرق ہوا ہے کہ اللہ۔ ہمارے جو لیبر کلاس کے ہمارے بھائی نوجوان، یہ سعودیہ میں، کویت میں، دبئی میں، گلف کنٹریز میں جب بیچارے کام کرتے ہیں تو جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو ذرا کوئی ان کا فوٹو کھینچ، سخت گرمی کے موسم میں آئیں گے اور بہت گرم کہیں کی جیکٹ پہنی ہوئی، دور سے نظر آ جاتا ہے کہ آ رہا ہے، اور اتنا سامان خرید کے لاتے ہیں کہ جیسے انڈیا میں کچھ ملتے ہی شوق ارمان، اور ایسا خیال ہوتا ہے کہ آ رہے ہیں وہاں سے، تو جب وہ گاؤں میں جاتے ہیں تو ویسا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کے بادشاہ، ان کا جو گھڑی کا انداز ہوتا ہے، وہ آج کل بڑا والا جو ڈائل چل رہا ہے نا، جو ایمانداری کی بات یہ بھینسے کی ٹانگ کے لیے زیادہ موضوع معلوم ہوتا ہے، عجیب فیشن، جناب دبلے پتلے ہیں، ڈائل اتنا بڑا، کلائی کی دونوں طرف لٹک رہا ہے، اور بار بار وہ صاحب جو ہیں، وہ جو صاحبزادے آتے ہیں، وہ بلا وجہ اپنا ہاتھ منہ پر اٹھاتے ہیں تاکہ لوگ گھڑی دیکھیں۔ کیا معیار ہے اس دنیا میں؟ ہم سوچ سکتے ہیں ہمارا رینج کیا ہے، ہماری سوچ کا، ہماری تمناؤں کا، ہمارا دائرہ یہ بہت محدود ہے۔ حیرت زدہ رہ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ایک بار جنت میں پہنچا دے، حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اس لیے عزیزو بس آج کا سبق اتنا ہی نہیں، اور یہ رمضان وہ ہوگا جس میں انشاءاللہ 5 جمعے ملیں گے۔ اس لیے اس رمضان میں کایا پلٹ کر لینی ہے ہم سب کو، ترس رہے تھے اللہ نے بھیج دیا، اور اصل مسئلہ ہے خیالات، شوق اور تمناؤں کو درست کرنا۔ آخرت اصل ہے، اصل وجہ تخلیق ہی آخرت ہے، یہ تو گزر رہے ہیں ہم یہاں، یہ اصلی جگہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجنے کے لیے ماں کے پیٹ کا راستہ اختیار فرمایا، ہم ہر انسان کو ایک مدت اپنی ماں کے پیٹ میں گزارنی تھی۔ اگر اس وقت کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جاتی، کوئی ایسا آلہ کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہم سے کہا جاتا کہ تم جس دنیا میں اس وقت ہو یہ بہت چھوٹی دنیا ہے، بہت بدبودار دنیا، بہت گندی دنیا، بہت تنگ و تاریک دنیا، جس دنیا میں ہم ہیں، جس میں تم آؤ گے، یہ ہے دنیا، اس میں شہر ہیں، ہتھیار ہیں، جہاز ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، اس میں سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین سب ہے۔ تو ہم زیادہ قابل ہوتے تو کہتے کہ بھئی میں بغیر دیکھے تو مانتا نہیں، میں بہت پڑھا لکھا آدمی، میں ماڈرن انسان، میں ذرا دیکھ لوں۔ تو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر، بمبئی کہاں ہے، کلکتہ کہاں ہے، نیو یارک کہاں ہے، لندن کہاں ہے، سورج کہاں ہے، چاند کہاں ہے، اور ہم کو کیا ملتا؟ کچھ نہیں ملتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کیا بکواس ہے، بیکار جھوٹ بولتے ہو، تو شرم نہیں آتی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہی جواب دیا جاتا کہ ٹھیک ہے جناب انٹل کچور صاحب انتظار کر لیجئے، تھوڑا آئیے گا تب نظر آئے گا۔ آج یہی صورتحال ہماری ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ ماں کے پیٹ کی طرح چھوٹی سی دنیا ہے،
حقیر اور معمولی جگہ ہے. اب یہاں سے نکل کے جو جاؤ گے نا تب ملے گی تم کو دنیا. ایک ادنا سے جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس پوری دنیا سے کم 5 گنا بڑی. اتنی بڑی دنیا ہے. اور ہم ادھر ادھر دیکھیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم کو تو کہیں دکھائی نہیں پڑا. اصل چیز آخرت ہے. لیکن دوستو آخرت کے تذکرے اگر ہم بار بار نہیں کریں گے، بار بار نہیں سنیں گے، تو کیسے اس ماحول میں ہمارے دل و دماغ پر آخرت کا غلبہ ہو پائے؟ نہیں ہو پائے. پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے بار بار آخرت کے تذکروں کو کرنا اور سننا، اور وہ بھی ایک مصنوعی انداز سے صرف نہیں، بڑے فطری انداز سے. گھروں میں، آپس کی بات چیت میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں، بھائی بہنوں میں یہ تذکرے ہونے چاہیے. اس سے ایک شوق پیدا ہوگا جنت کا، خوف پیدا ہوگا. ہمارے نوجوان طلبہ آپس میں بات چیت کریں تو آخرت کے خوب تذکرے کریں، خوب تذکرے کریں. بہانے بہانے سے آخرت کے تذکرے کو چھیڑیں. قرآن مجید کی وہ آیات جو آخرت کے تذکرے پر مشتمل ہیں، اور قرآن کا سب سے زیادہ جو زور ہے وہ ذکر آخرت ہی پر ہے. سب سے زیادہ قرآن مجید کی آیات آخرت کے تذکرے پر مشتمل ہے. سب سے توحید اور آخرت، توحید اور آخرت. کوئی صفحہ ایسا نہیں گزرتا قرآن کا جس میں آخرت کا تذکرہ ہے. یا اللہ، موت کا وقت کیا ہوگا؟ کیسا وقت ہوگا موت کا؟ کوئی ہے جو موت سے بچ سکے؟ مجھے بھی معلوم کیا ہوگا میرا انتقال کے وقت میں، میری کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت میرے دل کیا کیفیت ہوگی جب روح کھینچی جا رہی ہے؟ والنازعات غرقا. کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کھول کر بیان فرمایا ہے کہ اگر دنیا سے جانے والا مرد یا عورت اس حالت میں اس کی موت آئے گی کہ اس کا دل آخرت کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا، اقبال الی الآخرہ ادبار عن الدنیا. یہ حدیث کے الفاظ. آخرت کی طرف اس کا دل زیادہ مائل ہوگا، متفکر ہوگا. تو اس وقت جو اس کی موت ہوگی وہ اس حالت میں ہوگی کہ بہت حسین شکل میں فرشتے آئے، بہت خوشبودار کفن لے کر آئے، اور وہ آ کر خوشخبری سنائیں کہ بس اب تم آخرت کے لیے کی طرف راغب تھے، اللہ نے ہمیں بھیجا، اب تمہارا سفر ہوگا، اب تم آخرت میں منتقل کیے جاؤ گے. ایک دم مطمئن ہو جاؤ، پہلے ہی اطمینان دے لگے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہوگا جو آخرت کی طرف کے بجائے دنیا کی طرف اس کی توجہ، دل دماغ کی توجہ دنیا کی طرف، تو نہایت بد شکل بن کر فرشتے آئیں گے، بہت بری شکل و صورت میں آئیں گے، بدبودار کفن لے کر، اور چیخے گا اور چلائے گا وہ مرنے والا اللہ. اور وہ کہیں گے کہ تو نہیں جانا چاہتا تھا آخرت میں، دنیا ہی کے تیرے اندر، اب پتہ چلے گا.
اب پتہ چلے گا تجھے کہ تیری روح کیسی ہم قبض کریں. جنت البقیع میں ایک صحابی کی تدفین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا تھا یہ اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ایک صحابی کے جنازے کے ساتھ آپ گئے تھے. قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی تو اس وقت آپ نے سارے صحابہ کے مجمع کو مخاطب کر کے ایک بیان فرمایا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب ما جاء فی الموعظۃ فی المقبرہ اس باب میں نقل کیا اس واقعے کو. اور اس وقت سے ایک سنت قرار پائی کہ کسی ایمان والے ایمان والی کے جنازے میں جا کر قبرستان میں ایک مختصر سا بیان ہونا چاہیے. دل بہت نرم ہوتے ہیں تو اس وقت یاد دلائی جانی چاہیے آپ. اس موقع پر آپ نے جو بیان فرمایا اس میں یہ بات فرمائی تھی کہ موت کے وقت اگر انسان کا دل ایسا پایا کہ یہ بندہ آخرت کی طرف متوجہ تھا, آخرت کی طرف متوجہ ہونے والے شخص کی زندگی بھی سکون سے گزرتی اور موت بھی اس وقت جو آتی ہے بڑے چین سے. کیا کامیابی, آسان موت. اور پھر اس کے بعد حضور نے عجیب مراحل بیان فرمائے کہ فرشتے اس روح کو لے کر جاتے ہیں تو ہر آسمان کے دروازہ بند ملتا ہے. فرشتے آواز دیتے ہیں, اس دروازے پر مقرر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے, کس کی روح کو لے کر آئے ہو؟ تو یہ لوگ بتاتے ہیں نام اس کا. چنانچہ بڑے استقبال کے انداز سے دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں اور اگلے آسمان تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں. وہاں اسی طرح ہوتا ہے پھر اور یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں روح کو پیش کیا جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کے بعد یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ بندہ آخرت کی تیاری کر رہا تھا, میں جانتا ہوں, میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے, جاؤ اس کی روح کو اس طرح پہنچاؤ کہ یہ قبر میں بھی رہے اور جنت میں بھی رہے. عجیب و غریب بات ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, یہ حقائق ہیں. اچھا ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں گے مرنے وقت کیا ہوگا, اس وقت کیا کر پائیں گے؟ وہ تو گئے, توبہ کا وقت گیا, زندگی کو بدل ڈالنے کا وقت گیا, دل دماغ کو بدل ڈالنے کا وقت گیا. تو اس وقت جو ماحول ہے اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے, اعمال کی خرابی نمبر 2 پر ہے. جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ کہ آخرت کا غلبہ ہماری فکروں پر نہیں, ہماری سوچ پر نہیں. جب آخرت کی فکر کا غلبہ ہماری سوچ پر ہوتا ہے تو ہر معاملے میں آخرت کو سوچتا ہے. اسے اپنی شادی کرنی ہے تو سوچتا ہے کہ کہاں میرا رشتہ ہو تاکہ ہماری آخرت سنور جائے. اسے اپنی اولاد کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہو تو آخرت کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے. اسے کوئی کاروبار کرنا ہو تو آخرت کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے. اسے کوئی مکان بنانا ہو تو پڑوس ڈھونڈتا ہے وہ جس کے پڑوس میں رہ کر آخرت کی تیاری آسان. کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس کاروبار کے ذریعے سے میری آخرت کیسے ہوگی. ہر چیز میں آخرت خود بخود آتی ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو آخرت پر ایمان چل رہا ہے کونے میں کھڑا ہوا اور ہر قدم پر صرف دنیاوی نفع نقصان کو سامنے رکھ کر آدمی فیصلہ کرتا ہے. یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور گیا وقت, واپسی کا وقت گیا.
اگر دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے کہ بھئی سب کو موت نہیں آتی، کچھ لوگ موت سے بچ جاتے، تو کوئی گنجائش تھی کہ ہم سوچتے کہ چلو ہم بھی بچنے کی کوشش کریں گے؟ لیکن اس معاملے میں پوری دنیا کے سب لوگ ایک رائے رکھتے ہیں کہ مرنا سب کو ہے۔ توحید میں اختلاف، رسالت میں اختلاف، آخرت میں اختلاف، لیکن موت میں کسی کو اختلاف نہیں۔ سب مانتے ہیں کہ ایک ہے، ایک وقت تک یہاں رہیں گے، بس ختم۔ اس کے بعد اب موت کے بعد کیا ہوگا، اس کو یاد رکھ کر زندگی گزارنا، یہ ہے اصل۔ اور جب یہ زندگی گزرنے لگے گی تو پھر تقویٰ ملے گا، جو رمضان کا مقصد ہے۔ یہ زندگی گزرنے لگے گی تو پچھلے گناہوں پر شرمندگی اصلی والی نصیب ہوگی، اور تب اصلی استغفار نصیب ہوگا، اور تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک میں ایسی ہمیں وقت گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ہر شخص اپنی فکر میں لگ جائے، ہر شخص اپنی فکر میں لگ جائے اور یہ سمجھے کہ یہ مجھے میری زندگی کا ایک بہترین موقع ملا ہے، یہ کہیں ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے بھائی اپنی اپنی فکر کریں، اصول اور آداب کے مطابق وقت گزاریں، اور بالکل نہ باتیں کریں زیادہ، نہ کوشش کریں کہ بس ایک نورانیت دل کے اندر پیدا ہو جائے جس سے ہم محروم ہو گئے ہیں بڑی حد تک۔ اے اللہ حقیقی دعا نصیب فرما دیجئے اس وقت دل کی گہرائیوں سے اللہ ہم آپ سے مانگنے کی توفیق چاہتے ہیں۔ پہلی دعا ہماری یہ ہے کہ اللہ ہم کو حقیقی دعا نصیب فرما، ایسی دعا اللہ جو عرش الہی تک پہنچ جائے، جو آپ کے دروازے پر دستک دے دے، جو آپ کی توجہ کو کھینچ لے، آپ کے رحم و کرم کو کھینچ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں تو بہت گندے ہیں، معاف فرما دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ رمضان کا واسطہ آپ کے کچھ فقیر بندے اور بندیاں رمضان کے جمعے کے موقع پر آپ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، سر جھکائے بیٹھے ہیں، شرمندہ ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ 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 ہمارے دامنوں میں مغفرت کی بھیک ڈال دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ قسم کھا کر اعتراف کرتے ہیں کہ آخرت کی فکر کا غلبہ ہمارے دل و دماغ پر نہیں ہے۔ اللہ ہم تو بالکل صرف دنیا کو سامنے رکھ کر، زیادہ تر دنیا کو سامنے رکھ کر دن اور رات گزارتے ہیں۔ دنیا ہی کی فکر کا غلبہ ہے ہمارے دل پر، دماغ پر، زبانوں پر، ہمارے آپس کے مذاکروں پر، ہماری کوششوں کا ہدف دنیا بن گئی ہے۔ اللہ ہماری عافیت کے ساتھ اصلاح فرما، ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ ہمیں مایوسی سے بچا لیجیے، اللہ ہمیں ناامیدی سے بچا لیجیے، ہمیں راندے درگاہ نہ بنائیے، اللہ ہمیں مت ٹھکرائیے، اللہ ہمیں مت ٹھکرائیے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ کیجیے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ کیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کی نظر کرم کے محتاج ہیں،
نظر کرم کے محتاج ہیں. آخرت کو ہم بھول بیٹھے ہیں اللہ، ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا ہم میں اور ان میں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. اللہ موت کے وقت میں کیا حال ہوگا ہمارا، کس حالت میں موت آئے گی اور موت کے بعد کیا گزرے گی. اللہ جو کچھ آپ کے نبیوں نے بتایا، آپ کی کتاب نے بتایا، آخری رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، موت کے بعد آنے والے حالات کے بارے میں آپ کی ذات عالی کی قسم، اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے، سچ ہے. اللہ وہ جھوٹ نہیں ہے، مگر ہم نکمے ہیں، ہم بگڑ گئے، ہم بگڑ گئے. اللہ جیسی تصدیق ہونی چاہیے تھی، جیسا یقین ہونا چاہیے تھا، جیسا عمل ہونا چاہیے تھا. بار الہ اے اللہ ہمیں وہ تقوی نصیب فرما، اللہ وہ فکر آخرت عطا فرما، وہ حضوری نصیب فرما، وہ احتیاط نصیب فرما. اللہ جنت کا شوق نصیب فرما، جنت کا شوق نصیب فرما اور جنت عطا فرما دیجئے، جنت عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل فرما دیجئے. اے رب کریم، اے اللہ ہم جب اپنی قبروں سے نکلیں ڈرتے ڈرتے مانگ رہے ہیں، آپ کی رحمت سے امید کے ساتھ مانگ رہے ہیں. کچھ ایسا کر دیجئے کہ اللہ فرشتے مسکراتے ہوئے ہمارا استقبال کریں، ہم ڈرے سہمے اٹھیں، فرشتے کہیں مت ڈرو، کہاں لے چل رہے ہیں آپ ہم کو؟ ہم ان سے پوچھیں تو وہ کہیں چلو سرور کائنات اپنے امتی کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ 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 ہمیں یاد ہے کہ بہت سے امتی آپ کے محبوب کی طرف بڑھیں گے ملاقات کے لیے، مگر فرشتے انہیں مار کے بھگا دیں گے، مار کے بھگا دیں گے، ڈانٹ کے بھگا دیں گے. وہ کہیں گے کہ ابھی ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں. وہ کہیں گے، حضور بھی کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو. مگر فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں ہیں. آج یہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے، آج یہ آپ کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نہیں پی سکتے. ان کو تو پیاس کا عذاب ہوگا، بھوک کا عذاب ہوگا، ان کو تو سانپ اور بچھو کاٹیں گے، ان کو تو آگ جلائے گی. اللہ 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 ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی گناہ کیے، ہاتھ پیر سے بھی کیے، دل دماغ سے بھی کیے، شرمگاہوں سے بھی کیے. اللہ ہم نے اللہ کوئی بدن کا حصہ نہیں چھوڑا، جتنے گناہ کر سکتے تھے سب کر ڈالے. اللہ آنکھوں کا گناہ کرنے والوں کی آنکھوں کی پتلیوں کے اندر سانپ ڈنک ماریں گے، سانپ ڈسیں گے. اے اللہ چیخیں گے چلائیں گے لوگ، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اے اللہ اس برے انجام سے بچا لیجئے، برے انجام سے بچا لیجئے. دنیا میں کہیں پر بھی اللہ کچھ تو آپ کے محبوب کے امتی ہوں گے جو رمضان میں رو رو کے دعائیں کر رہے ہوں گے اور کریں گے، وہ توبہ کریں گے، وہ استغفار کریں گے. اور بہت سے خوش نصیب اللہ طواف کرتے ہوئے معافی مانگ رہے ہوں گے، اللہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے، لبیک لبیک کہہ رہے ہوں گے، مکے سے مدینے جا رہے ہوں گے، مدینے سے مکے آ رہے ہوں گے. اللہ اللہ مسجد نبی میں دعائیں مانگ رہے ہوں گے، گنبد خضرا کو دیکھ کر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں گے. اللہ وہ امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، وہ غزہ والوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، وہ فلسطین والوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے. ایک ایک دن میں 100 جنازے، ایک ایک دن میں 70 شہید. اے اللہ اے اللہ اے اللہ 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 اپنے کرم سے امت کے حالات کو بدل. اے اللہ لوگ تانے دے رہے کہاں ہے تمہارا خدا، کہاں ہے تمہارا خدا. اللہ 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 آپ کی قسم ہمیں اعتراف ہے
کہ ہماری ہر اعمال، ہماری غفلت اتنی ہو گئی ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. آپ نے بدترین دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے کہ مارو ان کو، مارو ان کو. اللہ اللہ معاف کر دیجئے، سمجھ دے دیجئے، سچی توبہ عطا کر دیجئے. آپ ہی ہم کو سچی توبہ کی توفیق دے دیجئے. اللہ یہ چند آپ کے بندوں اور بندیوں کے یہاں مجمع ہے، کوئی تو ہوگا ان لوگوں میں، اللہ کوئی تو ہوگا ان آنے والے شرمندہ لوگوں میں، کوئی تو ہوگا جن کی شرمندگی آپ کو پسند ہوگی، جن کا پچھتاوا آپ کو پسند ہوگا. اللہ جن کا استغفار آپ کو قبول ہوگا. اے اللہ ننھے منھے معصوم بچے بھی تو ہیں جن کے اعمال نامے میں ابھی کوئی گناہ نہیں لکھا گیا. اللہ مستورات، پردنشی مستورات بھی تو اللہ دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں. اے اللہ اللہ ہم تھک گئے گناہ کرتے، ہم عاجز آ گئے اپنے نفس و شیطان سے. اللہ ہمیں استقامت دے دیجئے، ہمیں استقامت دے دیجئے، ہمیں استقامت دے دیجئے، ہمیں تقوی دے دیجئے. ہمارا دل کا حال پل بھر میں بدل جاتا ہے. اللہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، شام ہونے سے پہلے توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اللہ سچی توبہ، قائم رہنے والی توبہ عطا فرما. اللہ روزدار بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں. اللہ یہ ہمارے عزیز نوجوان ہے اللہ جو چھٹیوں میں بھی اپنے گھر نہیں گئے، اللہ یہیں پڑے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اپنی پڑھائی کو بہتر بنا رہے ہیں. بعض طلبہ اپنے اختیار سے نہیں گئے، ان کو روکا نہیں گیا، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم گھر نہیں جائیں گے، گھر جائیں گے تو ہم سے گناہ ہو جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے. اے رب کریم ان نوجوانوں کی نیت کو قبول فرما، ان کے جذبے کو قبول فرما، ان کو اور ہم کو کامل درجے کا تقوی نصیب فرما، اپنی محبت اور خشیت نصیب فرما. اے اللہ جنت کا شوق عطا فرما، جنت کا شوق عطا فرما. کیسے ناکارہ ہیں ہم لوگ، اللہ جنت کو ٹھکرا رہے ہیں اور اللہ کچرے کی جگہ، خون اور پیپ کی جگہ اللہ اس کو پسند کر رہے ہیں. بدبودار پیپ پلائی جائے گی، کھولتا ہوا پانی اللہ سروں پر ڈالا جائے گا، پیروں کے نیچے انگارے رکھ دیے جائیں گے، آگ جلائے گی، آگ جلائے گی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. اللہ ایک وہ امام ابو حنیفہ تھے کہ رات میں عشاء کی نماز میں امام نے ایک آیت پڑھ دی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی ذرا بھی برائی کرے گا اس کو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. اللہ امام تو چلے گئے، مقتدی بھی چلے گئے، مگر وہ آپ کا بندہ امام ابو حنیفہ پوری رات اپنی داڑھی پکڑ کر یہی آیت دہراتے رہے، اب بلک بلک کر روتے رہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. رات تو دور کی بات ہے، ہمیں تو 1 گھنٹے کا بھی رونا نصیب نہیں ہوا، آدھے گھنٹے کا بھی رونا نصیب نہیں ہوا، 10 منٹ کا بھی رونا نصیب نہیں ہوا. پورا قرآن سن لیتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اللہ کیا ہو گیا؟ کیا آپ نے مہر لگا دی ہے؟ کیا مہر لگا دی ہے؟ کیا آپ نے مہر لگا دی ہے؟ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ دوپہر کی اس گرمی میں بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، معاف کر دیجئے، ہمارے دل بدل دیجئے، ہمارے دل نرم کر دیجئے. اللہ پتھر ہو گئے ہیں ہم، بے حیا اور ڈھیٹ ہو گئے ہیں ہم. اے اللہ اے اللہ اے اللہ کیسے مانگیں؟ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ غفور ہیں، آپ ودود ہیں، آپ حنان ہیں، آپ منان ہیں، آپ غفار ہیں، آپ ستار ہیں. اللہ آپ لطیف ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کریم ہیں. کریم تو وہ ہے جو بن مانگے عطا کر دیتا ہے. اللہ اللہ ہم آپ کو ان پاک ناموں کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ دے دیجئے، اللہ
دے دیجئے، اپنی محبت اور خوف دے دیجئے، جنت کا شوق دے دیجئے، گہرا علم دے دیجئے، اللہ امت کے ساتھ وفا دے دیجئے، بے وفا بننے سے بچائیے، ہمیں وفادار بنائیے، ہمیں وفادار بنائیے، ہمیں بہادر بنا دیجئے، ہمیں سخی بنا دیجئے، ہمیں اپنے سامنے رونے والا بنا دیجئے، چھپ چھپ کر رونے والا بنا دیجئے، تہجد پڑھنے والا بنا دیجئے، تلاوت کرنے والا بنا دیجئے، ذکر و تسبیح کرنے والا بنا دیجئے، قرآن سے عشق کرنے والا بنا دیجئے۔ اس رمضان میں اللہ خوب تلاوت کریں، ہمیں ایسی توفیق عطا فرما اے اللہ، صحت اور عافیت کے ساتھ، قدر کے ساتھ پورا مہینہ اللہ اچھے دن اور اچھی راتیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ رمضان کے جانے سے پہلے اللہ ہمارا شمار متقیوں میں کر دیجئے، بخشے بخشائے لوگوں میں کر دیجئے۔ اے اللہ کتنے رمضان گزر گئے، ہم نے ہر رمضان میں تو کچھ ارادہ کیا، مگر اچھا لگتا ہے کہ بعد میں ہم قائم نہیں رہ سکے، بعد میں نفس و شیطان نے پھر ہم سے گناہ کروا لیے۔ میرے اللہ اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے ملک کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، سخت خطرات درپیش ہیں۔ اے اللہ غیر سے عافیت کی شکلیں نکال دیجئے، غیر سے عافیت کی شکلیں نکال دیجئے، حالات کے مقابلے کی ہمت بھی عطا فرما، حکمت بھی سجھا دیجئے، اے اللہ حکمت بھی سجھا دیجئے، راستے بھی سمجھا دیجئے، تدبیریں بھی سمجھا دیجئے، توکل بھی عطا فرما، تقوی بھی عطا فرما، اخلاص بھی عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے محبت بھرا، ندامت بھرا درود و سلام ان کی خدمت میں بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام علماء ربانیین، اکابر و مشائخ، اولیاء اللہ اور صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر ہم سب کو جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔